اشفاق احمد اپنی کتاب زاویہ میں دعا کے موضوع پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اس کا کوئی ایسا ماہر تو نہیں ہوں اور نہ ہی دعا کے حقیقی اسرار سے مجھے آشنائی ہے، لیکن ایک عام شخص کے بطور مجھے یہ تو معلوم ہے ہی کہ دعا کی کوئی اہمیت ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے اگر اچانک بیٹھے بیٹھے یا راہ چلتے ہم پر کوئی افتاد آن پڑے تو اس سے پہلے کہ ہم کوئی تدبیر یا اس کے حل کے لیے ترکیب لڑائیں، ہمارے منہ سے فوراً دعا نکلتی ہے کہ اے اللہ ایسا کر دے۔ خواتین و حضرات، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انداز بھی کوئی غلط نہیں ہے۔ خدا سے محبت اور اس پر یقین کا یہ بھی ایک انداز ہے کہ ہم ناگہانی صورتحال میں اسے ہی یاد کرتے ہیں، چاہے خوشی یا خوشحالی میں نہ یاد کریں۔ فرض کریں کہ ہم نے شیشہ پکڑا ہوا ہو اور وہ ہمارے ہاتھ سے اچانک گرنے لگے، تو جو بھی پاس کھڑا ہوا ہوگا وہ ضرور کہے گا اللہ خیر۔ اس کے بعد ڈانٹ ڈپٹ کرے گا کہ اندھا ہے، سنبھال کر اور مضبوطی سے کیوں نہیں پکڑا۔ ہماری بڑی بوڑھیوں میں یہ بات پڑی تھی کہ ہر وقت خدا سے خیر طلب کرتی رہتی تھی۔ یہ بھی دعا کا ایک اپنا رنگ اور نرالا انداز ہے۔ دعا مانگنے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ دعا کو بجائے اس کے ہم زبانی مانگے کسی کاغذ پر لکھ لیا جائے اور اسے ایک عرضی کی صورت میں لکھ کر رکھ لیا جائے، تو بھی ایک اچھا انداز ہے۔ میرے سوچنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ پوری نماز میں یا عبادت میں ہم جب دعا کے مقام پر پہنچتے ہیں تو ہم بہت تیزی میں ہوتے ہیں اور بڑے اتاولے ہو کر دعا مانگتے ہیں۔ ایک پاؤں جوتے میں ہوتا ہے اور ایک زمین پر۔ ہم دعا مانگ کر چلتے بنتے ہیں۔ اس طرح وہ تعلق اور رشتہ جو خدا اور انسان کا دعا سے قائم ہوتا ہے وہ قائم نہیں ہو پاتا۔ ہمارے ایک بابا نے یہ ترکیب سوچی تھی کہ دعا پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، پوری توجہ اور مکمل توجہ کے ساتھ دعا کی طرف توجہ دے، اور جو اس کا نفس مضمون ہو اس کو ذہن میں اتار کر اسے تکلم میں ڈھال کر آگے چلائے، اور اس طرح سے اس بارگاہ میں عاجزی سے دعا مانگے، انسان کے اپنے دل کو بھی علم ہو کہ وہ واقعی دعا مانگ رہا ہے۔ دعا اور انسان کا آپس میں بڑا پرانا اور گہرا تعلق ہے۔ میرے ایک دوست نے انہوں نے مجھے بتایا کہ اس نے دعا کاغذ پر لکھنے کے بجائے ایک اور کام کیا ہے کہ انہوں نے ایک رجسٹر بنا لیا ہے جس پر وہ اپنی دعا بڑی توجہ کے ساتھ لکھتے ہیں، ساتھ تاریخ کا اندراج کرتے ہیں۔ جتنی دعا زیادہ جلدی قبول کروانا درکار ہوتی ہے اس کو اتنی ہی تفصیل سے اس رجسٹر پر درج کرتے ہیں، اور دعا کو مختلف رنگوں میں دیدہ زیب انداز میں لکھتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ اس دعا کو لکھتے وقت اپنے اوپر وہی کیفیت طاری کریں جو اس ہستی کو بھا جائے جس سے دعا کی جا رہی ہے۔ افضل صاحب کے اس رجسٹر بنانے کا بڑا فائدہ تھا، اور ان کا تعلق اپنی ذات، اپنے اللہ کے ساتھ بڑا جڑا ہوا تھا۔ اکثر و بیشتر ہم شکایت کرتے ہیں کہ جی بڑی دعائیں مانگی تھی قبول نہیں ہوئی، وہ جی ہماری تو دعائیں پوری نہیں ہوتی ہیں۔ خواتین و حضرات، دعا کا طریقہ بھی ایسے ہی ہے جیسے نل کا گیڑ کر پانی نکالنے کا ہے۔ ہینڈ پمپ یا نل کا چلتا رہے اور بار بار گڑتا رہے، اس میں سے تو بڑی جلدی پانی نکل آتا ہے، لیکن جو ہینڈ پمپ سوکھا ہوا ہو اور اس پر گیڑے جانے والی کیفیت کبھی نہ گزری ہو تو چاہے آپ اس پر کتنا بھی زور لگا لیں اس میں سے پانی نہیں نکلتا۔ اس لیے دعا کے سلسلے میں آپ کو ہر وقت اس کی حد کے اندر داخل رہنے کی ضرورت ہے کہ آپ ہر وقت دعا مانگتے چلے جائیں، اور مانگے توجہ کے ساتھ۔ دعا کا طریقہ بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے کہ ہم دعا کو ہر وقت دل کے نہانے میں رکھیں اور اپنے اللہ، اپنے پروردگار کے پیچھے پڑے رہیں کہ یا اللہ ہمیں یہ چیز چاہیے، اور بس اللہ میاں سے بضد رہیں اور خود کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہمارے بابے کہا کرتے ہیں کہ دعاؤں کے دائرے سے کبھی نہ نکلا کرو۔ اگر اپنے لیے دعا نہیں کر رہے اور آپ پر خدا کی بڑی مہربانیاں ہیں
تو خدا کے لیے دوسروں کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ بابے کہتے ہیں کہ جو شخص کسی کو دھوکا دیتا ہے حقیقت میں خود کو دھوکا دے رہا ہوتا ہے، لیکن وہ خیال کرتا ہے کہ وہ کسی اور کو دھوکا دے رہا ہے۔ اور جو کسی کی خیر اور بھلائی مانگ رہا ہوتا ہے وہ حقیقت میں اپنی بھلائی چاہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ دعائیں خیر کرنے والا یا دھوکا کرنے والا بھی اس دنیا سے جڑا ہوا ہے۔ خواتین و حضرات، دعا خط و کتابت نہیں ہے، ایک چٹھی نہیں ہے، عرضی خدا کے حضور ڈال کر مطمئن ہو کر بیٹھنے کا اور اس ذات پر اعتماد اور بھروسے کا نام ہے۔ کچھ ہماری دعائیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو اگر قبول ہو جائے تو ہمیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن ہم خدا سے شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے ہماری دعا قبول نہیں کی، بلکہ آپ جب بھی دعا کریں اس میں یہ جملہ ضرور شامل کریں کہ اے اللہ ہمیں وہ عطا فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا پھولوں سے بھرا ٹوکرا عطا کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے اور ہم صرف ایک پھول کی ضد لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ نے گلی میں شام کو گزرنے والے ان فقیروں کو صدا لگاتے ضرور سنا ہوگا کہ کل عالم دا بھلا، کل عالم دی خیر۔ یہ انداز دعا ہے جو سب سے بھلا ہے، کیونکہ کل عالم میں آپ بھی شامل ہیں۔ آپ بھی ایسے ہیں کہ پھولوں کے ٹوکرے کو ٹھوکر مار رہے ہوتے ہیں اور ایک پھول کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی شمولیت کا تقاضا ضرور کریں۔ دعا کریں کہ اے اللہ میرا کچھ تقاضا بشری ہے، مجھے فلاں چیز چاہیے، لیکن اس میں آپ کی رحمت بھی شامل حال ہونی چاہیے، اور دعا کی قبولیت اس انداز میں ہو کہ وہ آس پاس کے لوگوں کو بھی پسند آئے۔ اگر آپ خدا سے دعا کریں کہ اے اللہ جو تو چاہتا ہے ہمیں عطا کر وہی ٹھیک ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو فقیری عطا کر دے جبکہ آپ CSS افسر بننے یا بڑا افسر بننے کی خواہش رکھتے ہوں۔ آپ ڈپٹی کمشنر کی جگہ ٹاؤن ہال میں کلرک لگ جائیں۔ اللہ سے یہ دعا کریں ڈپٹی کمشنر بھی بنا دے کہ پھر ویسا نیک بھی رکھ کہ رہتی دنیا تک لوگ مجھے یاد کریں۔ اور مجھے یہ بات میرے باپوں نے بتائی ہے، میں تو اس بات پر اس طرح سے یقین نہیں کر پایا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ پڑھے لکھے اور خدا کی ذات پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ ضرور اس پر یقین کامل رکھیں گے کہ دعا بذات خود ایک بڑی نعمت اور دولت ہے۔ یہ معمولی سا لفظ اپنے اندر بڑی وسعتیں سموئے ہوئے ہے۔ خواتین و حضرات، دعائیں ایک مناسب اور ٹھیک وقت پر قبول کی جاتی ہیں۔ آپ دعا کو خدا کے لیے کبھی معمولی نہ سمجھیں، یہ پروردگار سے رابطے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں، میں اور ممتاز مفتی ایک بار ایک ایسے سفر پر گئے جب ہمیں ایک صحرا سے گزرنا پڑا۔ ہمیں وہاں بڑی مشکل ہو گئی۔ بہرحال ہم چلتے گئے اور اس جانب چلے جس طرف دور ایک جھونپڑی سی بنی دکھائی پڑتی تھی۔ اس جھونپڑی میں پہنچے تو وہاں ایک سندھی ٹوپی پہنے، کندھوں پر شال ڈالے ایک بڑی عمر کے شخص بیٹھے تھے۔ ان کی خستہ حالی تو ہم پر عیاں ہو رہی تھی، لیکن ان میں ایک عجیب طرح کا اعتماد تھا۔ ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے، دبا دبا کر گلے ملے، پانی کا لوٹا بھرا، ہمارے منہ ہاتھ دھلائے۔ ان کی جھونپڑی میں ایک صف سی بچھی ہوئی تھی، اس پر ہمیں ایسے بٹھایا کہ جیسے وہ ہمارا انتظار کر رہے ہوں۔ ہم نے ان سے کہا کہ بڑے میاں آپ اس بیابان میں کیسے رہ رہے ہیں؟ وہ بولے کہ کیا خدا نے اپنی مخلوق سے رزق کا وعدہ نہیں کر رکھا؟ ہم نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں کر رکھا ہے۔ ہم نے اس سے دریافت کیا کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اس کے خیال میں اس کا ذریعہ معاش ایک دوسرا آدمی ہے۔ میں ہر نماز کے وقت اٹھتے بیٹھتے اپنے پروردگار سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے میرے رب، مجھے کبھی اس کیفیت میں نہ رکھنا کہ میں اکیلا کسی وقت کھانا کھاؤں۔ آپ مجھ پر اپنی رحمت کرنا، اور جب بھی کھانے کا وقت ہو تو دوسرا تیرا بندہ بھی ہو
جس کے ساتھ بیٹھ کر میں کھانا کھاؤں۔ اس نے بتایا کہ اسے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی اس نے اکیلے کھانا کھایا ہو۔ کھانے کے وقت کوئی نہ کوئی انسان ضرور آ جاتا ہے۔ آج کھانے کا وقت نکلا جا رہا تھا اور میں پریشان تھا کہ آج میں اکیلا کیسے کھانا کھاؤں گا۔ اس نے 2-3 سوکھی روٹیاں نکالی، گھڑے کا پانی لایا اور کھانا شروع کر دیا۔ میں نے ممتاز مفتی کو کھونی ماری کہ سودا نکالو۔ ہم نے چلتے وقت بھنے ہوئے چنے رکھ لیے تھے کہ وہ بوقت ضرورت کام آئیں گے۔ اس نے روٹیاں نکالی، ہم نے چنے نکالے اور سب نے مزے سے باتیں کرتے ہوئے کھانا کھایا۔ خواتین و حضرات، آپ یقین کریں کہ اس کھانے میں ایک روٹی بچ گئی اور ہمارے چنے بھی کافی سارے بچ گئے اور ہم سیر شکم ہو گئے۔ اس شخص نے بتایا کہ یہاں سے شہر زیادہ دور نہیں ہے، چند کوس کے فاصلے پر ہے۔ یہاں سے اونٹ چرانے والے کے قافلے گزرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ شہر چلے جائیے گا۔ ہم نے اپنے باقی چنے وہیں چھوڑ دیے اور ایک قافلے کے ساتھ شہر پہنچ گئے۔ یہ بھی دعا تھی، ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے کے رزق کے باعث اس شخص کو بھی کھانا میسر ہوتا ہو۔ دعا ایک طویل موضوع ہے اور ختم ہونے کو نہیں آتا۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ بھی سب دا بھلا سب دی خیر کے فارمولے پر کاربند رہیں گے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔